میں شاہد مسرور آج کی ویڈیو IMF نے حکومت سے مزید مطالبات شروع کر دیے ہیں۔ IMF نے حکومت سے کہا ہے کہ اب ہمیں جواب دیجئے کہ آپ ہماری شرائط کو کس پورا کریں گے، کیونکہ جب 2018 سے لے کے 2024 تک آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ IMF سے رجوع کیا گیا اور IMF سے معاہدے کی وجہ سے، IMF سے لیے جانے والے قرضوں کی وجہ سے، بیل آؤٹ پیکیجز کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوتی چلی گئی، عوام پر بوجھ پڑتا چلا گیا۔ آج بھی سلسلہ جاری ہے۔ پہلا معاہدہ مکمل ہوا تو اس کی شرائط مکمل ہوئی تو دوسرا معاہدہ کیا گیا، یعنی نیا قرض لیا گیا اور پھر نئے قرض کے ساتھ نئی شرائط، نئے مطالبات اور عوام پر مزید ٹیکسوں کا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ لگتا ہے یہ سلسلہ بھی اور آگے تک جائے گا، عوام کو بھی مہنگائی کی چکی میں مزید پیسا جائے گا اور IMF سے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا معاہدہ حکومتیں کرتی چلی جائیں گی، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ ہم اس وقت کا انتظار کریں جب IMF کو پھر سے بائے بائے کہا جائے، کیونکہ عوام کی اب ہمت جواب دے گئی ہے کہ عوام جو ہے مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پاور سیکٹر میں یعنی بجلی کے حوالے سے لوگوں کے گھروں پہ ان کی استطاعت سے زیادہ بل آئے اور بہت سی جگہوں پر بجلی اس تواتر کے ساتھ نہیں فراہم کی گئی، یعنی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا دورانیہ بڑھتا چلا گیا۔ ایک طرف تو بل بڑھتے چلے گئے، دوسری طرف لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں پھر ہمارے یہاں پاکستان میں صنعتی طور پر بھی اور گھریلو اعتبار سے بھی لوگ سولرائزیشن کی طرف گئے۔ اب جب سولرائزیشن کی طرف گئے تو حکومتوں کو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر پاور کا بحران تھا، توانائی کا بحران تھا، جس کی وجہ سے عوام مشکل میں مبتلا تھے، تو حکومت کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی کہ وہ لوگ جو سولر پینلز کے ذریعے بجلی حاصل کریں، چاہے وہ صنعتی یونٹس کی شکل میں کر رہے ہوں یا گھریلو استعمال کی صورت میں کر رہے ہوں، حکومت نے سولرائزیشن کی طرف جانے پر بھی حوصلہ شکنی کی اور ان پر بھی ٹیکسز اور دیگر جو معاملات تھے، قانونی جو پیچیدگیاں تھیں، ان کے ساتھ ان پر بھی خاصا دباؤ ڈالا اور کوشش کی کہ ان لوگوں سے بھی پیسہ وصول کیا جائے۔ لیکن اتنے میں یہ آیا کہ وہ لوگ جو اپنی بجلی پیدا کر رہے تھے، انہوں نے نہ صرف اپنی ضروریات کو پورا کیا بلکہ انہوں نے نیشنل گریڈ میں بجلی کو فروخت کرنے کے لیے بھی آفرز کرنا شروع کی اور وہاں سے بھی اپنے نقصانات کا ازالہ کرتے ہوئے یہ پیسہ حاصل کرنا شروع کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ IMF کا کہنا یہ ہے کہ جہاں مختلف حکومتوں کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے جو مختلف پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو IMF کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے ہماری شرائط پوری نہیں ہوتی اور وہ ٹارگٹ جس کے لیے تعین کیا گیا تھا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا۔ تو IMF کا کہنا یہ ہے کہ اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ یہ گولز کیسے اچیو کریں گے۔ وہ درآمدی گیس، یعنی وہ گیس جو آپ باہر سے خرید کر لے کر آتے ہیں ملک میں بجلی بنانے کے لیے، جب بجلی کی کھپت کم ہو جائے گی، اس کی خرید کم ہو جائے گی، تو وہ گیس آپ کہاں استعمال کریں گے؟ اور IMF کا کہنا یہ ہے کہ اب کوئی نیا پیکیج بنا کر، کوئی نیا شیڈول بنا کر، کوئی نیا فارمولا بنا کر ہمیں دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتائیے کہ اب آپ عوام پر کس طرح سے مزید بوجھ ڈالیں گے تاکہ ہماری شرائط اور ہمارا جو گول ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اب حکومتوں کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ عوام کو سہولیات کی طرف لے کے جانا ہے، ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، یا پھر IMF کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک بگدہ دینے کے بعد عوام پر اس کو چلانے کی اجازت دینا ہے۔ پاکستان میں صنعتی زوال جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے آیا کہ توانائی کا پاکستان میں بحران ہو گیا۔ وہ صنعتی یونٹ جو کہ 3 شفٹوں میں چلا کرتے تھے، اب ان کے لیے ایک شفٹ میں چلنا ممکن نہیں رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے ہوٹل کھول رکھے تھے، لاکھوں روپے کے بل ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اب چاہے وہ صنعتی اور تجارتی اعتبار سے کوئی چھوٹا یونٹ ہو، کوئی بڑا یونٹ ہو، کوئی شاپ ہو، کوئی کاروبار ہو، اب پاکستان میں کاروبار اور صنعتوں کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اور جس ملک میں صنعتوں کا، کاروبار کا زوال شروع ہو جائے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا۔ ہمیں یا تو IMF کو خوش کرنا ہے یا پھر اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ حکومت اور ارباب اقتدار کے ہاتھ میں ہے۔